بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی 207ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آیت کا عنوان یہ ہے کہ اللہ کسی سے اس کا وجود خرید رہا ہے اور پھر اسے اپنی مرضیاں دے رہا ہے۔ جب وجود ہی باقی نہیں رہا تو پھر دے کسے رہا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں، بیچتے، اس کا لازمہ ہے، بیچنا اس کا لازمہ ہے جی۔ کوئی چیز لیں گے تو کچھ چیز دیں گے نا جی۔ کبھی جنس بیچی جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ قیمت لی جاتی ہے، کبھی قیمت دی جاتی ہے اور کبھی قیمت لی جاتی ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر کیا ہے؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ ہیں جو خریدتے ہیں مرضات اللہ کو، اللہ کی مرضیوں کو جی، عوض میں اپنے نفس کے، یعنی اللہ اکبر۔ یہ آیت ذہن میں رہے، پھر اس آیت کو سنیے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ خریدتا ہے مومنین سے، یعنی کبھی اللہ مومنین سے خرید رہا ہے اور کبھی کوئی ایسا مومن ہے جو اللہ سے مرضیاں خرید رہا ہے۔ اب دیکھیں وہاں عمومی اعلان ہے، اللہ مومنین سے ان کی جان کو اور ان کے مال کو خریدتا ہے، اور کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ سے اس کی مرضیاں خریدتا ہے، یعنی طے یہ ہوا کہ کبھی اللہ خریدتا ہے، کبھی کوئی مومن ہے جو خریدتا ہے۔ یہ جو لین دین کا معاملہ اللہ اور کچھ مومنوں کے درمیان ہو رہا ہے، یہ کیسے مومن ہے کہ جن سے لین دین اللہ کرتا ہے؟ تو لین دین کے معاملے میں، معاملات کے معاملے میں دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا معیار کیا ہے جی۔ میں مثالیں کچھ ایسی ہیں جو صرف ذہن کو قریب کرنے کے لیے ہیں، ممکن ہے میرا اس سے اتفاق نہ ہو۔ یہ ہمارے جو خیرپور کے نوابین تھے، وہ ایک بہت مہنگی گاڑی، میں نام نہیں لوں گا، مجھے نام آتا ہے، ایک بہت مہنگی گاڑی تھی لندن کی، یہ سن 35 کی اور سن 30 کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے آرڈر دیا کہ یہ گاڑی ہمیں، انہوں نے کہا ان کی ہے یہ گاڑی وہاں چلے گی، انہوں نے وہ گاڑی بک کینسل کر دی، بکنگ اس کی، کہ یہ لندن سے گاڑی جائے گی، خیرپور جائے گی، خیرپور کے نوابین نے وہ گاڑی خریدنا چاہیے۔ پھر انہوں نے اس گاڑی کی جو ہے وہ بکنگ کروائی اور پھر اس کی حیثیت کو مٹانے کے لیے ایک اور طریقہ اپنایا، میں وہ نہیں بتانا چاہ رہا، میرا موضوع نہیں ہے، میں اپنے مضمون سے دور ہونے کا خوف، ایک طریقہ اپنایا جس پہ انہوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ہم سے گاڑی لے لو جی۔ اور وہ طریقہ خدا نخواستہ کوئی غیر شرعی، غیر اخلاقی نہیں تھا، ایک طریقہ، ایک حکمت اپنائی کہ کیسے ان کو یقین دلا جائے کہ ہم کون ہیں۔ تو ہوتا ہے ایسا لین دین کے اندر، دیکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹس کیسا ہے، دونوں کا معیار کیسا ہے، کون کس سے خریدنا چاہ رہا ہے، کون کس کو بیچنا چاہ رہا ہے۔ نہیں بھائی ہم انہیں نہیں بیچیں گے، نہیں بھائی ہم اسے نہیں خریدیں گے، یہ ہے دنیا میں۔ عزیزان گرامی، یہ جو فرق ہے نا کہ کون کس سے معاملہ طے کر رہا ہے، کم سے کم اتنا تو طے ہے نا کہ کسی کی حیثیت نہیں ہے جو اللہ سے لین دین کرے۔ یہ علی کون ہے جو اللہ کو بیچ بھی رہا ہے، اللہ سے خرید بھی رہا ہے؟ اللہ سے مولا علی مرضیاں خرید رہے ہیں اور اللہ علی سے ان کی جان خرید رہا ہے۔ جب مولا علی کی جان اپنی جان نہیں رہی اور وہ وجود اللہ کا ہو گیا اور اللہ نے اس کے عوض مرضیاں دے دیں، تو اب علی سے جانی دشمنی کرنے والے، بھائی تھوڑی توجہ بڑھائیے تو بات آگے جائے گی، علی مولا سے جانی دشمنی کرنے والوں کے بارے میں بتائیے کہ وہ دشمن کس کے ہیں؟ میں صرف مثال دیتا ہوں ذہن کو قریب کرنے کے لیے۔ مثلا ہم نے سوچا کہ اپنا گھر بنانا چاہیے جی، کب تک ایسے رہیں گے مسجد کے گھر میں، کب تک ایسے رہیں گے کرائے کے گھر میں؟ ایک پلاٹ لیا، اسے بنانا شروع کیا، آہستہ آہستہ ٹک 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 بناتے چلے گئے، مکان جیسے جیسے فنیشنگ کی طرف اور تکمیل کی طرف بڑھتا چلا گیا، تو جو ہم سے حسد کرنے والے لوگ تھے ان کی آگ میں اضافہ ہونے لگا کہ انہوں نے مکان کیسے بنا لیا۔ پھر آگ اتنی بھڑکی تو انہوں نے کہا کہ صاحب انہیں ذرا مکان پورا تو کرنے دو۔ یہ حسد کی آگ میں کہتے ہیں کہ پھر ہم اس کے گھر کو آگ لگائیں گے۔ اب ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے، مثال ہے، ہم دوسرے دن شفٹ ہونے والے تھے اپنے نئے مکان میں، جسے چاہو اسے بڑے اہتمام سے بنایا تھا۔
اور 2 گلی فاصلے پر ہماری وہ عارضی رہائش تھی. ہم نے طے کیا کہ صاحب کل ہم اپنے نئے مکان میں شفٹ ہوں گے. سب کچھ طے ہو گیا. آدھی رات میں دروازے پہ دستک ہوئی. دروازہ کھول کے دیکھا تو بڑی بڑی گاڑیوں میں کچھ لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہم ریاست کی طرف سے آئے ہیں, حکومت کی طرف سے آئے ہیں. یہ 2 گلی بعد جو آپ نے اپنا مکان بنایا ہے, یہ حکومت وقت, ریاست وقت, اسٹیٹ آپ سے خریدنا چاہتی ہے. ہماری ضرورت کے لیے وہ زیادہ اچھا ہے. ہم نے کہا صاحب ہم نے تو اس کو مثلاً 1 کروڑ کا بنایا ہے. مثال دے رہا ہوں, سب جب مثال ہے تو مثال ہی ہے نا. انہوں نے کہا ہم آپ کو 10 کروڑ دینے کو تیار ہیں. میں نے کہا صاحب میں اس میں رہنا چاہتا ہوں. کہا نہیں, آپ کو ہم ایک سرکاری مراد, آپ کی نسل میں ایک سرکاری نوکری, حکومت کی نوکری, سرکاری نوکری بھی آپ کی نسل میں چلتی رہے گی, اور آپ کو یہ مکان بھی 10 برابر پیسوں پہ ہم آپ سے لے رہے ہیں, اور یہ والی مراد بھی. اب ہم سوچنے لگے کہ بھائی ایک مکان بنایا تھا 10 بنا لیں گے, اور پھر نسل میں بھی ایک کوئی نہ کوئی بہرحال فائدہ رہے گا. یہ عمومی سوچ جو ہے اس کے مطابق عرض کر رہا ہوں. ہم نے وہ کاغذات ان کے حوالے کیے جی, وہ مراد کی تحریر اپنے حوالے خود وصول کی, اور چین سے جا کے سو گئے. اب وہ جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے, وہ تو منتظر تھے نا کہ دن نکلے تو گھر کو آگ لگائیں, اور انہوں نے ایسا ہی کیا. جیسے ہی دن نکلا انہوں نے گھر کو آگ لگا دی. اب جب گھر جل رہا تھا تو سارا محلہ نکل کے باہر آ گیا, جلتے ہوئے گھر کو دیکھ رہا تھا. ہم بھی اپنے گھر سے نکل کے اس مجمع میں جا کے کھڑے ہو گئے جو اس گھر کو جلتا دیکھ رہے تھے. وہ آگ لگانے والا بھی اس مجمع میں تھا, وہ کسی اور کو نہیں دیکھ رہا تھا, ہمارے چہرے کے اطمینان کو دیکھ رہا تھا. اسے پریشانی اس بات پہ تھی کہ گھر ان کا جل رہا ہے تو یہ پریشان کیوں نہیں ہے. اب یہ علی کے دشمنوں کو کوئی بتائے, علی نے بستر پہ سو کر اپنی جان بیچ دی ہے اور اللہ سے مرضیاں خرید لی ہیں. اب اگر علی اور اولاد علی کو تم اذیت پہنچاؤ گے تو تمہارا سامنا اللہ سے ہے, اور علی کے چہرے کا اطمینان بتائے گا کہ میرا تو کچھ ہے ہی نہیں. اچھا اب دیکھیے, مولا نے اپنا وجود اللہ کے حوالے کیا ہے. اللہ اپنی مرضیاں علی کے حوالے کر رہے ہیں. اللہ اپنی مرضیاں مولا علی کے حوالے, اور مولا علی اپنا وجود اللہ کے حوالے. تو اب اللہ جب دے گا علی کو تو اپنی حیثیت کے مطابق دے گا نا. تو اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق کیا دیا؟ اللہ نے علی مولا کو اپنی حیثیت کے مطابق یہ دیا کہ اس پوری کائنات کو اگر خلاصہ کریں تو علی بنتا ہے. ہاں, پوری کائنات کا خلاصہ علی ہے. مجھ طالب علم سے اگر کوئی پوچھے کہ سرکار نے 63 برس کی نبوی زندگی میں کیا پہنچایا, تو 63 برس کی سیرت کو 1 گھنٹے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. کوئی کہے صاحب 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں بتائیے, تو میں طالب علم 63 برس کی زندگی کو 1 جملے میں خلاصہ یہ کروں گا کہ اللہ کے نبی نے, سرکار نے, نبی مکرم نے, ختم مرسلین نے ساری زندگی 2 ہی چیزیں پہنچائیں, یا اللہ سمجھایا یا علی سمجھایا. وہ جو اللہ کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم نے اہتمام کیا, اتنا ہی اہتمام علی کو سمجھانے کا کیا. لہذا اس کے ہاتھ میں اختیارات دیے, ان کے ہاتھ میں اختیارات دیے. ہاتھ میں اختیارات دیے کا مطلب تفویض نہیں ہے. میں آپ کی اور اپنی, مجھے معاف کیجئے گا, میں آپ کی اور اپنی, میں اور لفظوں کو, میں اپنے جیسوں کی بات نہیں کر رہا. کسی نے کوئی چیز پکڑائی تو اب دینے کا نام ہی نہیں لے رہے. ارے بھائی آپ کے پاس رکھوائی تھی, آپ کو امانتاً دی تھی, آپ نے کہا تھا قرض الحسنہ مانگ رہا ہوں, واپس ہی نہیں دے رہے. ہمارا حال شاید ایسا ہو, لیکن اللہ جب مولا علی کے ہاتھ میں اختیارات دے گا تو علی جانتے ہیں کہ مجھے اللہ نے دیا ہے, تو سب سے زیادہ مطیع و فرمانبردار علی اسی کے ہوں گے جس نے انہیں یہ مقام عطا کیا ہے. اگر یہ تصور کلیئر ہو جائے نا تو پھر تفویض کی بحث ختم ہو جائے گی. یعنی دے کر اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں رہا, معاذ اللہ, اسے کہتے ہیں تفویض. اللہ نے مولا علی کو سب کچھ دے دیا, اب اللہ کے پاس معاذ اللہ کچھ نہیں رہا, اسے کہتے ہیں تفویض. اللہ بے اختیار ہو گیا معاذ اللہ, اللہ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہا, اللہ کے پاس کوئی چیز نہیں رہی, اب سب کچھ علی مولا. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں اگرچہ غیر شیعہ حضرات ہمارے اس عقیدہ ولایت تکوینی کو, ہمارے اس ولایت امیر المومنین کے عقیدے کو بعض غیر شیعہ حضرات یہی سمجھتے ہیں جو غلط سمجھتے ہیں. میں ایک غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں, ہم تفویض کے قائل نہیں ہیں. ہم اصالت و بالذات تمام تر اختیارات اللہ کے پاس ہیں,
اللہ ہی مولا علی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور علی اللہ سے لے کے جانتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لہذا وہ اختیارات جو علی کو اللہ مولا علی کو اللہ نے دیے ان کو وہ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ان اختیارات میں، ان عظمتوں میں ایک عظمت کا عنوان جو میں نے کل شاید وعدہ کر لیا تھا وہ یہ ہے کہ علی صاحب العرض ہیں. مولا علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے، علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے، علی کے شیعوں کا ایک نام تراب ہے. تراب یعنی مٹی. زمین پہ بیٹھنے میں کتنا اچھا لگتا ہے، زمین کے قریب تر جانے میں کتنا اچھا لگتا ہے، زمین سے دوستی میں کتنا فطرت کو انس ملتا ہے، کتنا ضمیر مطمئن ہوتا ہے مٹی کے قریب جانے میں. مولا علی سے کسی نے پوچھا، یا علی ہر رکعت کے اندر قیام ایک، رکوع ایک، سجدے دو کیوں ہیں؟ ہاں، سجدوں کے بارے میں تو علی ہی بتائیں گے نا کہ قیام کا فلسفہ کیا ہے، رکوع کا فلسفہ کیا ہے، اور سجدوں کا فلسفہ کیا ہے. مولا سے پوچھا گیا، مولا دو سجدے کیوں ہیں؟ ایک قیام تھا، ایک رکوع تھا، ایک ہی سجدہ کر کے مسلمان کھڑا ہو جاتا دوسری رکعت کے لیے. حضرت فرمایا، تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. آیت کا پہلا حصہ کہتا ہے اسی مٹی سے بنے ہو، آیت کا دوسرا حصہ کہتا ہے اسی مٹی میں واپس جاؤ گے. پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے، دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے. انسان پیدا ہونے سے مرنے کے درمیان جو زندگی گزارتا ہے اسے زندگی کہتے ہیں، دنیا کہتے ہیں، اور وہ اتنی ہی ہے جتنی دو سجدوں کے درمیان قیام ہے. کتنی دیر بیٹھتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں؟ اتنی دیر کی دنیا ہے، اتنی دیر کی زندگی ہے. مولا کے شیعوں کا ایک لقب تراب، اور مولا علی کو ابو تراب اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ شیعوں کے صاحب ہیں، شیعوں کے مالک ہیں. جی، شیعہ ان کی مملکت ہیں، شیعہ ان کے مملوک ہیں. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ شیعہ کو تراب کیوں کہیں، کیوں کہا؟ انہوں نے فرمایا، تو انہوں نے کہا کیوں کہیں شیعہ کو تراب؟ کہا شیعہ اتنا علی کی اطاعت میں خود کو بچھا دیتا ہے کہ گویا تراب ہو جاتا ہے. ہمیں علی کے علاوہ کوئی سمجھ میں ہی نہیں آتا، ہمیں مولا علی کے علاوہ کوئی پسند ہی نہیں آتا. جو مولا علی سے جڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ بھی علی مولا کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، اور جو مولا علی سے دشمنی کر رہا ہوتا ہے ہمیں وہ اچھا ہی نہیں لگتا. ہماری تو بڑی موٹی موٹی کمزوریاں ہیں. ہاں، اگر کوئی علی مدد بول دے تو وہ چاہے نیت کچھ بھی کر رہا ہو ہمیں اپنا لگتا ہے، چاہے اس کا مطلب کچھ اور ہو. حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا کہ مولا علی کا لقب ابو تراب کیوں ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا. جواب یہ دیا، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ لِأَنَّهُ صاحب العرض. چار سبب، چار علتیں بیان کی ہیں حضرت ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ نے. چار علتیں بیان کی ہیں. لِأَنَّهُ صاحب العرض وَعَمِيرُهَا. علی کو ابو تراب اس لیے نبی نے نام دیا. اچھا، آپ ذہن میں رکھیں، وقت کی تنگی کے تحت میں اس سے جڑی بھی بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں. ہمارے درمیان، ہمارے اطراف میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو اس ابو تراب کے لقب کے ساتھ ایک جھوٹا قصہ جوڑتے ہیں کہ مولا علی زمین پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کے کپڑوں پر مٹی لگ گئی تھی، آپ کے ہاتھ پیروں پر مٹی لگ گئی تھی، اور وہ لیٹے ہوئے اس لیے تھے کہ معاذ اللہ جناب زہرا سے کوئی پرخاش ہو گئی تھی، بی بی سے کوئی تکرار ہو گئی تھی، تو گھر چھوڑ کر آ گئے تھے اور آ کر ناراضگی میں لیٹے ہوئے تھے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو نبی مکرم تشریف لائے مولا علی کو گویا نصیحت کرنے اور سمجھانے کے لیے. یہ جو ان کی کتابوں میں لکھا، پتہ تو ہونا کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی اور کیا حرکتیں ہیں. اور پھر فرمایا کہ قم یا ابا تراب، اٹھو ابو تراب. تو پہلی مرتبہ کیونکہ مٹی لگی ہوئی تھی تو مٹی کے ساتھ، تراب کے ساتھ آپ کا ایک خاص کیفیت تھی، تو نبی نے پہلی مرتبہ ابو تراب کہا. اور ابو تراب کے پیچھے یہ سبب ہے کہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ اور جا کے معاملہ ختم کرو، اور پھر جا کے مولا گھر واپس چلے گئے. لیکن نہیں، اب ابن عباس بتائیں گے کہ ابو تراب کیوں کہا ہے سرکار نے. ابو تراب سرکار نے اس لیے کہا کہ نبی مکرم نے فرمایا، اے میری فاطمہ، اللہ نے، اب حضرت ابن عباس کا جواب بعد میں بتاؤں گا،
اے میری فاطمہ، نبی کا قول سنا رہا ہوں، اے میری فاطمہ، اللہ نے زمین کو حکم دیا ہے کہ روزانہ دن بھر جو اس پر گزرے رات کو آ کر علی کو خبر پہنچائے کہ دن بھر پوری زمین پر کیا گزری ہے۔ لہذا مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، اس وقت جو مجمع یہاں بیٹھا ہوا ہے نا مولا علی کی یاد میں، یہ زمین گواہی دے گی، پیغام پہنچائے گی کہ یا علی یہاں بیٹھے لوگ آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ روزانہ یہ زمین خبر پہنچاتی ہے۔ جب کہا کسی نے کہ وہ واقعہ جو کہ زلزلہ آیا مدینے میں، تو مولا علی نے زمین پر ہاتھ پھیر کے فرمایا ماں لکے اسکونی، کیا ہو گیا تجھے، سکون میں آ جا، سکون میں آ جا۔ جیسے ہی مولا نے فرمایا اسکونی فسکنت، زمین سکون میں آ گئی۔ تو کسی نے کہا یہ آپ کی بات سنتی ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہ روزانہ مجھے خبر پہنچاتی ہے۔ اور کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ جس دن زمین جھٹکے کھائے گی، جس دن زمین زلزلے کا شکار ہوگی اور زمین کے اندر جتنی چیزیں ہوں گی وہ نکل نکل کے باہر آئیں گی، اور پھر ایک انسان زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا۔ وہ انسان کون ہے؟ اللہ نہیں ہے، وہ انسان ہے۔ وہ انسان کون ہے جو زمین سے کہے گا تجھے کیا ہو گیا؟ اور پھر زمین اس سے باتیں کرے گی، زمین اس کو حالات بتائے گی۔ مولا علی نے خود فرمایا وہ انسان میں علی ہوں، صاحب العرض۔ ابن عباس فرماتے ہیں ابو تراب کا مطلب لأنہ صاحب العرض وامیرھا، علی زمین کے صاحب بھی ہیں اور زمین کے امیر بھی ہیں، زمین کے امیر بھی ہیں۔ یاد رہے کہ امیر المومنین کا لقب سوائے مولا علی کے کسی کے ساتھ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔